جو ملک کی سیاسی جو ملک کی دینی جماعتیں ہیں ان کی سیاست بنیادی طور پہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کو ایک جائز مسلمانوں کا ملک سمجھتے ہیں، اور بنیادی طور پہ مطلب یہ ہے کہ سوری طور پہ کم از کم اسلامی ملک سمجھتے ہیں۔ اور پاکستانی ریاست کی بات کروں، اور ریاست کے جو اجزاء ہیں ریاست کو اپنی ریاست سمجھتے ہیں، اور ریاست کے جو اجزاء ہیں عدلیہ، فوج، انتظامیہ اور مقننہ کو اپنے ادارے سمجھتے ہیں اور ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ لیکن یہ جو حکمت عملی ہے یہ بنیادی طور پہ دینی جماعتوں کو لانگ رن میں یعنی ان کی شکست پر منتج ہوگی اور ان کو اس ملک میں اور اس کی سیاست میں ارریلیونٹ بنا دے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اور اس کی جو ریاست جو ہے وہ ہماری ریاست نہیں ہے، وہ استعمار کی ایک ذیلی ریاست ہے اور استعمار نہیں بنائی ہے، اور اس کے جو ادارے ہیں وہ بھی استعماری ادارے ہیں، اور استعمار سے اگر ان اداروں اور اس ریاست کے کوئی جھگڑا ہے بھی تو وہ صرف یعنی داخلی خود مختاری کا جھگڑا ہے، کوئی استعمار یا سرمایہ داری کو بے دخل کرنے کی بنیاد پہ جھگڑا نہیں ہے۔ سرمایہ داری کو یہ سب قبول کرتے ہیں، لیکن یہ استعمار سے جو ان کا جھگڑا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ہمارا پورا حق نہیں دیتے، تو استعمار کے اندر ہی جو ہے اپنا حق حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس قسم کی ریاست جو ہے وہ آپ کی ریاست نہیں ہو سکتی، اور جو اسلامی جماعتوں کی جو حکمت عملی ہونی چاہیے کہ وہ اس ریاست کو ایک استعماری ریاست سمجھیں اور اس کے اداروں کو استعماری ادارے سمجھیں، اور بنیادی ان کا مقصد انقلابی ہو کہ اس ریاست کے اندر جو ہے ایک مختلف ریاست تعمیر کریں تاکہ جو ہے بالآخر اس ریاست کو ٹرانسینڈ کر سکیں، اس کی جگہ ایک نئی ریاست اور ایک نئی عدلیہ، ایک نئی مقننہ تو نہیں ہوگی، ایک نئی فوج، ایک نئی پولیس اور ایک نیا معاشرہ اور ایک نئی ریاست تعمیر کر سکیں اور استعمار کو جو بے دخل کر سکیں۔ اور جو ریاست ہم قائم کریں گے وہ استعماری پاکستانی ریاست کے تحس نحس اور اس کے تتر برہم ہونے پہ اور اس کے جو ڈیبری ہے اس کی جو مطلب یہ ہے کہ تحس شدہ عمارت ہے اس پر اثر نو تعمیر ہوگی، اور جو ہماری سیاست ہونی چاہیے اسی ایک انقلابی حکمت عملی کی تناظر میں ہونی چاہیے۔ تو وہ سیاست یہ نہیں ہو سکتی کہ جو استعماری سیاسی جماعتیں ہیں، استعماری عدلیہ، اس سے ہمارا کوئی بنیادی الائنس ہو۔ وہ سیاست یہ ایسی ہوگی کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس ملک میں وہ کون سے لوگ ہیں جو استعماری ریاست کی جگہ ایک اسلامی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ان کو مخاطب کریں اور ان کو متحرک کریں اور ان کی بنیاد پہ عمومی مسلمانوں کو پھر متحرک کریں۔ اور ہماری سیاست کا مقصد جو ہماری انقلابی سیاست ہے تینوں سطحوں پہ، اس کے تحفظ کی سیاست ہو بنیادی طور پر۔ لیکن جو دینی جماعتیں ہماری وہ ان کا بنیادی نقطہ نظر ہی یہ نہیں ہے، ان کا بنیادی نقطہ نظر یہ ہے کہ پاکستان ہماری ریاست ہے اور اس ریاست میں اصلاح کرنی ہے۔ تو ظاہر ہے یہ بالکل ایک مختلف قسم کی سیاست ہے، اور یہ سیاست سیلف ڈیفیٹنگ ان معنوں میں ہے کہ پاکستان دن بدن جو ہے وہاں جو ہے استعماریت اور سرمایہ داری جو ہے جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ مستحکم ہو رہی ہے، اس کے نتیجے میں اسلامی سیاست اور اسلام جو ہے اس ملک میں دن بدن جو ہے ارریلیونٹ بنتا چلا جائے گا۔ تو یہ جو سیاست ہماری جماعتیں کر رہی ہیں، چاہے جماعت اسلامی ہو چاہے دیگر دینی جماعتیں ہوں، یہ ان کی سیاست جو ہے اور اصلاح کا کام بھی اور انفرادی سطح کا کام بھی ایک شراب پر مبنی ہے، اور ایک ایسی حکمت عملی کی پر مبنی ہے جو اپنی یعنی اپنی پیر پہ جو ہے کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے، ان معنوں میں کہ آپ اس حکمت عملی پہ گامزن ہے، اس کے نتیجے میں آپ دن بدن جو ہے کمزور ہوتے جائیں گے اور آپ کے مخالفین جو ہے طاقتور ہوتے جائیں، اور جب تک یہ بنیادی جو ہے نقطۂ نظر تبدیل نہیں ہوگا ہمارے یہاں جو سیاست ہے اسلامی سیاست وہ کمزور سے کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ ہے، تو ملک میں تحریکات اقامت کا بنیادی سیاسی حلقہ انتخاب 1.5 کروڑ سے 2 کروڑ مخلصین دین پر مشتمل ہے۔ ہم بلا شبہ یہ ملک کا سب سے بڑا حلقہ انتخابیہ، لیکن ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم اس حلقہ انتخابی سے براہ راست سیاسی تخاطب نہیں کرتے، اور نہ اس بنیاد پہ کرتے ہیں جس بنیاد پہ کرنا چاہیے۔ ہمارا سیاسی مکالمہ بنیادی طور پہ سوشل